الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يفرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور کبھی کبھی رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلا دن رمضان کا جمعے کا دن ہوتا ہے اور آخری دن بھی جمعے کا دن ہوتا ہے. اس رمضان کی خصوصیت یہی ہے کہ پہلا جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ جمعے کا ہے اور جو آخری روزہ رکھیں گے وہ بھی جمعے ہی کا روزہ ہوگا. اس لیے جمعے کا احترام آپ کے اوپر اور زیادہ ضروری ہے. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے تم قریب ہو جاؤ. اللہ نے بہت سی عبادتیں عطا کی ہیں. روزے کی اہمیت اور عبادتوں کے مقابلے میں بالکل جدا ہے. اور یہ اصل میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تیسری پیڑھی میں ایک بادشاہ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں قحط پڑا. جب پتہ لگا کہ قحط زدہ علاقے میں لوگوں کو کھانا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو بادشاہ اور ان کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ایک وقت کا کھانا رعایا کھائے گی اور ایک وقت کا کھانا جہاں پر قحط پڑا ہوا ہے اس جگہ پر پہنچایا جائے گا. اس کو تسلیم کر لیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ انسانیت اس بات کو کہتی ہے کہ آپ اگر بھوکے ہو تو دوسروں کی بھوک کا آپ کو احساس ہوگا اور اگر آپ بھوکے نہیں ہیں تو دوسروں کی بھوک کا آپ کو احساس نہیں ہوگا. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام کا دور آیا اور کچھ شریعتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، لیکن روزوں کے رکھنے کا انداز ان کے علیحدہ تھا. جیسے ان کے نماز پڑھنے کا انداز علیحدہ. یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا. اسلام نے رکوع اور سجدہ یہ ضروری قرار دیا. ایسے ہی ہمارے یہاں پر مکمل نماز ہے اور اس کے اندر ہر عضو کو حرکت کی جاتی ہے، یہ مکمل نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہوتی تھیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20. آپ اس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے اور مستقل 3 روزے آپ ہر مہینے رکھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ ضروری قرار دیا گیا، یعنی 10 محرم کا روزہ. تو 10 محرم کا روزہ سب رکھتے تھے. آپ کی امت بھی 10 محرم کا روزہ رکھتی تھی
اور سب کو حکم دیا گیا تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہجرت کرائی، مکے سے مدینہ منورہ پہنچایا، تو سن 2 ہجری میں یعنی دوسرے سال شعبان المعظم کے مہینے میں پروردگار عالم نے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا۔ گویا کہ اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، مکی دور گزر گیا، 2 سال ہجرت کو بھی گزر گئے، اور سن 2 ہجری میں نبی علیہ السلام کے اوپر اور آپ کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ آپ سن 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے۔ ان میں کچھ رمضان 29 تاریخ کے تھے، یعنی 29 روزے ہوئے، اور کچھ رمضان 30 تاریخ کے ہوئے۔ زیادہ تر 29 رمضان ہوئے، یعنی 29 کا چاند دکھائی دے گیا، اور 30 روزے جو ہیں وہ شاید 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پورے ہو پائے ان 9 سال کے عرصے میں۔ مگر یاد رکھیے، اگر آپ کا رمضان 29 تاریخ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ یہ ہے کہ آپ کو پورے 30 روزوں کا ثواب دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو چاند کے اوپر ہے، 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں۔ اگر 29 روزے ہو گئے تو آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہاں ایک روزہ کم ہو گیا، ایک روزہ اور مل جاتا تو ہمیں ثواب زیادہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ وہ 29 روزے آپ سے رکھواتی ہے، اور روزے 30 دن کے جو پورے ہوتے ہیں وہ ثواب انہی کا دیتا ہے، انہی کا ملتا ہے، اور یہ تو اللہ کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی، ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ تمہاری امت پہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، لیکن ہم ثواب 50 وقت ہی کا عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اس کی رحمت کاملہ ہے، اور اس امت مسلمہ کے لیے اللہ نے خاص یہ انعام رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، روزے 30 رکھو یا 29 رکھو، اللہ تعالیٰ پورے روزوں کا آپ کو ثواب دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں یوں کہہ دیتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہمیں بھوکا مارنے کی؟ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں بھوکا مارے؟ ارے اللہ تو خالق ہے، وہ کیوں بھوکا مارے گا کسی کو؟ ایک ماں جس نے جنم دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ اب ماں بچے کی گود میں آتا ہے، بچے کی گود میں ماں کی گود میں بچہ آ گیا، اب ہوتے ہوتے دیکھا کہ اس کو بخار ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی۔ اب وہ جو ڈراپ اس کو دیا جا رہا ہے موجودہ وقت میں، وہ بچہ کبھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ ماں یہ کرتی ہے کہ اس کے منہ کو چیرتی ہے، وہ ڈراپ اس کے اندر ڈالتی ہے، اور بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کے انجام اور اس کا نتیجہ بیٹے کو، اس بچے کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی ماں کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت پر دوائی دے دی تو یہ کل کو تندرست ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ بچے کو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن ماں کو اس بات کا احساس ہے، تو انجام جو ہے وہ ماں جانتی ہے، وہ بچہ نہیں جانتا۔ اب جب وہ بچہ ماشاءاللہ اس طرح کا بچہ سامنے آتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ماں کی گود میں رہ کر چند دن وہ دوائیں تلخ
وہ کڑوی دوا پیتا ہے اور ماں اس کو پلاتی ہے تو کیا ماں اس کی دشمن ہے؟ نہیں، اس کی ماں دشمن نہیں ہے. وہ اس کو دوائی کیوں پلا رہی ہے؟ وہ اسی لیے پلا رہی ہے تاکہ صحت مند ہو جائے، صحت مند ہو جائے، اس لیے اس کو پلایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں. ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں سے روزہ کیوں رکھوا رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں بھوکا کیوں رکھ رہا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے بندو، جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا خالق ہوں، تو کم سے کم اتنا بھی میرا بنتا ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. لہذا روزے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ تقوی اختیار کر. یہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے احسان کا درجہ. ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، ایک ہے احسان. یہ حدیث جبرائیل ہے، میں اس وقت تفصیل میں آپ کو اس میں نہیں لے جانا چاہتا. ایک شخص آئے، ان کے کپڑوں پر مسافر کی طرح نہ کوئی آثار تھے نہ کچھ تھے، جیسا کہ کوئی کہیں سے آ گیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے خود ہی سوال کیا کہ من ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے، اس کو معبود برحق مانا جائے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے. تو فرمایا صدق، آپ نے صحیح فرمایا. اس کے بعد فرمایا من اسلام کیا ہے؟ وہی سوال کر رہا ہے آنے والا. کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، وغیرہ وغیرہ. کہ آپ صدق، آپ نے صحیح فرمایا. پھر آپ نے فرمایا من احسان کیا ہے؟ اب احسان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ درجہ حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس مسافر نے کہا صدقہ، آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ بات کہہ کے وہ چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، صحابہ سے عرض کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ یہ کون تھے، ہمیں تو معلوم نہیں کون تھے. فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، یہ تشریف لائے اور انہوں نے چند سوالات کیے اور ان سوالات کے جواب انہوں نے مجھ سے حاصل کیے. اب وہ جو بیٹھنے کا انداز تھا جبرائیل امین کا، جو حدیث میں بیان کیا گیا، آپ دونوں گھٹنوں کو اس طریقے سے آپ کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھے. اس کا مطلب یہ کہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی بیٹھے تو ادب کے ساتھ بیٹھے. یہ جبرائیل امین نے سب سے پہلا سبق دیا. اور عبادات اور ایمان، اسلام اور احسان کی جو تشریح ہو سکتی تھی وہ بھی آپ نے فرما دی. اب ایک مسئلہ آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھنا آسان نہیں ہے. کوئی شخص بھی دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. دیکھو دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی دولت دیدار الہی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے. ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طریقے سے ہوگا؟ آسان تو نہیں ہے. ایمان کی دولت تو ہمیں مل گئی اپنے باپ دادا کی وراثت میں. ان لوگوں سے پوچھو ایمان کی قدر جو ایمان کی اور قرآن کی اور اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ابھی ایک پادری نے اسلام قبول کیا اور اس نے پڑھ کر اسلام قبول کیا. اب مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں. اس میں کسی کا کیا حرج ہو سکتا ہے، یا اس میں کوئی کیا رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہو گئے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ لوگ ہم سے متنفر ہونے لگے. ورنہ اسلام حقیقت میں یہی ہے جو وہ پڑھتے ہیں. معاملات کے ہم سب سے بڑے گندے،
جھوٹ اور فریب میں ہم سب سے آگے، نقصان پہنچانے میں ہم سب سے آگے، سیمپل کچھ دکھایا، مال دوسرا پیک کیا، ہم اس میں سب سے آگے، پیمنٹ لے لی، کسی کا دینے کا نام نہیں، ہم اس میں سب سے آگے۔ اب جب حالات آپ کے یہ ہوں گے تو وہ تو آپ کو دیکھے گا، وہ اسلام کو تو نہیں دیکھے گا۔ اسلام تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا جو ہمارے علماء نے اس کی تشریح کر کے دوسروں کو بتا دیا۔ حقیقت میں اسلام تو وہ ہے، لیکن چونکہ یہ جو معاملہ سامنے آتا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا، یہ اتنا ڈیفائن ہو چکا ہے، اتنی دوری ہو چکی ہے کہ اسلام کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ گندگی ہمارے مسلمانوں کے محلے میں، دور سے پہچاننے کی کہ بدبو آ رہی ہے، کس کا محلہ ہے؟ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اب اسلام تو کہتا ہے کہ صفائی، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ۔ اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ خود بھی پاک ہے، صاف ہے، اور صفائی ستھرائی اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ معاملات ہمارے بہت زیادہ گندے۔ یہ ٹیگور اور مولانا سید سلیمان ندوی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، دونوں ایک ہی ساتھ۔ ایک اخباری نمائندہ آیا، آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا والا کہہ لو، اس زمانے میں تو الیکٹرانک میڈیا تھی نہیں۔ اس نے کہا کہ صاحب، اس سے پہلے اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا تھا، اور آج جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ اب یہ سوال کس سے تھا؟ سید سلیمان ندوی سے، جو اسلام کے اسکالر تھے، جو عالم دین تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا جواب میں نہیں دوں گا، ٹیگور صاحب دیں گے، جس نے یہ آپ کا قومی ترانہ لکھا ہے اور ہم نے سب اس کو تسلیم کیا ہے، جن گن من ادنائک ہے، یہ ٹیگور۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹیگور صاحب کو کیا پتا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے نا مجھے۔ تو اس نے کہا نہیں، اب ٹیگور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں اسلام کے بارے میں کیا جواب دوں، آپ اسلام کے اسکالر ہیں، آپ جواب دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جواب تو آپ ہی دیں گے، اگر کوئی کمی ہوگی تو میں پورا کروں گا۔ اب ٹیگور جو غیر مسلم ہے، اس نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں اسلام پھیلنے کی وجہ پہلے زمانے میں یہ تھی کہ ہر شخص مسلمان اسلام کا اشتہار تھا۔ جو مسلمان نے کہہ دیا، جو مسلمان نے کر کے دکھا دیا، وہ بالکل درست ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج جو ہے مسلمان اسلام کا اشتہار نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کے خلاف اس کی سارے طور طریقے موجود ہیں۔ اس لیے آج اسلام اتنا تیزی کے ساتھ نہیں پھیل رہا ہے۔ اس زمانے میں اسلام اسی لیے تیزی کے ساتھ پھیلتا تھا کہ ہر شخص اسلام کا اشتہار تھا، بس جس نے مسلمان کو دیکھ لیا اس نے کہا کہ یہ بھی اسلام ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ لے تو وہ کہتا کہ نہیں، آج تو مسلمان دیکھو کیا کیا نہ ہو رہا ہے۔ میں تو مثال لیتا ہوں، ہر رمضان المبارک کے مہینے میں سن 1980 میں جب مراد آباد میں فساد ہوا تھا عیدگاہ میں، ہم نے بڑا کوسا اور آج بھی کوستے ہیں کانگریس گورنمنٹ کو، بی پی سنگھ کی گورنمنٹ کو، اندرا گاندھی کی گورنمنٹ کو، کہ اس نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ بڑوں کو دیکھا، نہ نمازیوں کو دیکھا، بلکہ وہاں پر گولیاں چلوا دی اور فساد برپا ہو گیا۔ مگر ہمارے علماء نے جو اس کے بعد تجزیہ کیا ہے اور اس کے بعد جو لوگوں کو سمجھایا ہے، کہا کہ مراد آباد کی حالت وہ تھی کہ ہر ہوٹل کھلا ہوا تھا، کھلم کھلا لوگ کھا رہے تھے، اور چلتے پھرتے سڑک پر اس طریقے سے لوگ کھا رہے تھے جیسے کہ رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں۔ جب اللہ کے نافرمانی کھلم کھلا اس طریقے سے کی جائے تو اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے، اور وہ پکڑ جو ہے وہ کہہ کر نہیں آتی، بلکہ وہ اس انداز سے پکڑ آتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم تو کہیں گے کہ ہاں یہ گورنمنٹ کا ظلم تھا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے اپنے بھی ظلم تھے، ہم نے
اسلام کے ساتھ ہم نے قرآن کے ساتھ، ہم نے رمضان کے ساتھ، ہم نے روزے کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، ہم نے کتنی بے حیائی پھیلائی ہے کہ ایک غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میاں جی کا روزہ ہے، وہ سگریٹ نہیں پیتا، وہ بیڑی نہیں پیتا، اور ایک مسلمان ہٹ دھرمی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں تو ہر حال میں بیڑی اور سگریٹ پیوں گا، میں تو ہر حال میں سب کے سامنے کھاؤں گا۔ کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ بھئی ایسی حرکت تو کیوں کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے زون میں اتنا متکبر ہوتا ہے، اتنا تکبر اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب حالات اس طریقے کے سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس طرح کی پکڑ جو ہے وہ پھر سامنے آتی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور روزے کا مقصد دنیا کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ کیسے ہوگا؟ آپ کا میرا روزہ ہے، مجھے تو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا روزے میں، آپ کو معلوم نہیں میں نے کیا کیا روزے۔ روزہ ہے، روزہ اصل میں لغت میں کہتے ہیں رکنا، کھانے پینے خواہشات نفسانی سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ جو خواہشات نفسانی نفس ہے نا، نفس یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ شیطان کو تو بہت کوستے ہو آپ، شیطان مردود، شیطان مردود، شیطان مردود۔ ارے شیطان مردود کیا کرے گا؟ خود اندر شیطان اس طریقے کا بھرا ہوا ہے کہ وہ شیطان کہتے کہتے بھی نہیں نکلتا اندر سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ تم، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، شیطان بہک گیا۔ تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ بھائی شیطان کو بہکانے والا کون سا شیطان تھا؟ وہ خود ہی بہکا نا۔ تو شیطان تو بہکاتا بھی ہے اور بہکتا بھی ہے، اور شیطان کو بہکایا کس نے؟ آپ کے نفس نے، اس کے نفس نے۔ یہ جو انسان کا اور اس کا شیطان کا نفس ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں گے تو شیطان تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں تو یوں ارشاد فرمایا کہ جہاں روزے دار کے رمضان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، وَسُلْسِلَةُ الشَّيْطَانِ، شیطان جو ہے وہ مقید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مقید کر دیتے ہیں۔ اب کیا بچتا ہے پھر ہمارے سامنے؟ نفس بچتا ہے۔ اب نفس کیا کام کرے گا؟ نفس یہ کام کرے گا، ارے ہٹا یار، کھا لے پی لے سو لے، کون دیکھ رہا ہے، کمرے میں جاؤ پانی پی لو، کھانا کھا لو، کسی کو کیا پتا، باہر نکل کے آ جاؤ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ بس جب اس کو یہ پتا لگ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے اس وقت سمجھ لو کہ حقیقت میں اس کے اندر تقوی کی زندگی پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اور زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا اور کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرے کے اندر وہ لے گئی، اور وہاں پر جو اس کا معبود رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی اس کے اوپر اس نے پردہ ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، ائی طلب، آ جا یوسف آ جا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہا کہ اللہ کی پناہ، مجھے تو کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ کہا کہ فکر مت کر، میں نے معبود کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ وہیں پر کہا، تیرا معبود تجھ سے غائب ہو سکتا ہے، تیرا معبود تو اپنے معبود سے غائب ہو سکتی ہے، لیکن میرا معبود 7 تالوں کے اندر بھی غائب نہیں ہو سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جواب لاجواب تھا، کوئی جواب بھی اس عورت کے پاس نہیں تھا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ نفس کے اوپر قابو پانا۔ یہ نفس کے اوپر اگر قابو پا لیا تو سمجھ لو تقوی کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ انسان کے نفس کو کچلنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرو. تمہیں بھوک لگ رہی ہے, تمہیں پیاس لگ رہی ہے, ابھی دل میں تو نہیں لگتی, لیکن اس وقت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے اور افطار میں صرف آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے, اور اس افطار کے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ اب کھا لوں, اب مل جائے, اب مل جائے. اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور اپنے نفس کے اوپر وہ قابو پاتا ہے, اور بھوک اس کو شدت کی لگی ہوئی ہوتی ہے, پیاس اس کو شدت کی لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں, جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک میں ایک کھجور بھی اور ایک گھونٹ پانی بھی منہ کے اندر نہیں دے سکتا. اسی کا نام تقویٰ ہے. اب روزہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ اے مسلمان, تو نے واقعی اللہ کے لیے پانی نہیں پیا, پیاس کی شدت تھی, تو نے پانی نہیں پیا. اے مسلمان, تو نے کھانا نہیں کھایا, بھوک کی شدت تھی, لیکن کم سے کم جب تو بازار میں جائے تو ڈنڈی مت مار, کسی کو نقصان مت پہنچا, کم مت تول, کم مت ناپ, کسی کو زیادتی, کسی کے ساتھ زیادتی مت کرے, کسی کے ساتھ ظلم مت کرے, کسی کو برا بھلا مت کہے, کسی کو گالی مت دے, کسی کو نقصان مت پہنچا. یہی اصل میں روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الصوم جنۃ ما لم یقربھا, یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. ایک ڈھال کیا ہے؟ ڈھال یہ ہے کہ جیسے تلوار اور ڈھال روکنے کے لیے ہوتی ہے اور تلوار حملہ کرنے کے لیے ہوتی ہے, تو اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو اس سے روکا جاتا ہے, جہنم سے ڈھال بن جاتی ہے اور جنت کے اندر داخل کر دیتی ہے. یہی رمضان المبارک کی خصوصیت ہے. اسی رمضان المبارک کی روزے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے اعمال ہیں, اس کا بدلہ کسی کا برابر سرابر دیتا ہے, کسی کا 10 گنا دیتا ہے, اور کسی کا 70 گنا 700 گنا تک دیا دیتا ہے. لیکن جب روزے کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا انا اجزی بہ, اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی قیامت کے دن مجھے اس روزے کے بدلے کے اندر دیدار کراؤں گا. یہ سب سے بڑی آخرت کی نعمت ہوگی. دنیا کی نعمت ایمان کی دولت, اور آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار. اگر آپ کو سب کو یہ چیزیں پسند ہیں تو سمجھ لو کہ روزے کی کیا اہمیت ہے, اور روزے کو کس طریقے سے آپ کو رکھنا چاہیے, رمضان کی کس طریقے سے قدر کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.